غافر الذنب وقابل التوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، بیان تو برادر عزیز مناظر اسلام حضرت مفتی محمد عثمان صاحب نے کر دیا ہے، اور وقت بھی بالکل قریب ہے۔ میں صرف چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اور اس عشرہ کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، آپ کو معلوم ہے کہ جب زمین بنجر ہو جائے، غیر آباد ہو، تو اس زمین کو آباد کرنے کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سیراب ہو جائے تو اب اس میں کاشت ہوتی ہے، بیجائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ بنجر زمین کی آبادی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عشرہ رکھا گیا تاکہ جو گناہوں سے یہ جسم کی زمین بگڑ چکی ہے اور بے آباد اور بنجر ہو چکی ہے، اس پہ یہ 10 دن اللہ کی رحمت برستی ہے تاکہ یہ وجود جلا سڑا بنجر بے آباد گناہوں سے اجڑا ہوا یہ اس رحمت سے پورا سیراب ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا عشرہ ہے، تو وہ جیسے سیراب شدہ زمین سے پھر سبزہ اگتا ہے، تو اس طرح سمجھو کہ اس رحمت کا نتیجہ وہ مغفرت ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ رب العزت نے مغفرت کا رکھا، اور مغفرت کا معنی ہے سب گناہوں کو معاف کر دینا۔ پھر تیسرا عشرہ رکھا ہے وہ خاص رحمت کا، وہ ہوتا ہے اتقم من النار، جہنم سے آزاد ہونے کا۔ جہنم سے آزاد ہونے کا وہ تیسرا عشرہ ہے۔ تو یہ جو مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں ویسے تو انسانی زندگی میں ہر وقت توبہ کرنا، ہر قدم پہ توبہ کرنا، یہ مستقل عبادت ہے۔ توبہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہوں کی معافی، اور ایک توبہ یہ خود عبادت ہے۔ جس طرح روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اور درود پڑھنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، تو توبہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا تو توبہ کرنی ہے، نہیں، توبہ مستقل عبادت ہے اور سب سے اونچی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہے، اللہ کا ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم المعصومین ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توبہ کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ استغفار میں کرتا ہوں، بار بار، حتیٰ کہ سجدوں میں جا کر بھی استغفار کرتے، سجدے سے اٹھ کے درمیان میں بیٹھ کے بھی استغفار کرتے۔ تو آپ معمول تھا استغفار کرنا۔ تو بہرحال یہ جو مغفرت کا اشرا ہے، اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے سچے دل سے توبہ کی جائے، جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اگر فی الحال وہ بس میں نہیں تو صاحب حق سے وعدہ کیا جائے کہ میں تیرا حق ادا کر دوں گا۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے، اور صاحب حق کو راضی کرنا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر ہیں، تو ان سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ تو اصل ضابطہ یہی ہے، ورنہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ حامی مومن کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ذکر کی گئی۔ فرمایا کہ دو شانیں ہیں جہاں جو ذکر ہوا، غافر الذنب وقابل التوب، یہاں اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی، العزیز، العلیم، شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ الا ہو، یہ سب صفاتیں۔ العزیز سب پر غالب، العلیم سب کچھ جاننے والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، ذی الطول بہت بڑے انعام والا، لا الہ الا ہو جس کے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ یہ صفات ذکر کی، لیکن جہاں قرآن کریم کا عجیب انداز ہے کہ جتنی صفات ذکر کی ان کے درمیان واو نہیں ذکر کی۔ العزیز، العلیم، درمیان میں واو نہیں، شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ الا ہو، درمیان میں واو نہیں۔ دو شانیں ایسی ذکر کی ہیں، غافر الذنب وقابل التوب، یہاں واو ذکر کی ہے، باقی ان صفات کے ارد گرد واو نہیں۔ اس پہ مفسرین نے بحث کی کہ اللہ رب العزت کی صفات جہاں مذکور ہوئیں باقیوں کے درمیان واو نہیں، دو صفتوں کے درمیان واو ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے یاد رکھ لو، یہاں پر اللہ رب العزت نے دو مستقل واو آتی ہے تغایر کے لیے، کہ پہلی بات اور ہے اور دوسری بات اور ہے۔ تو جہاں اللہ کی دو مستقل شانیں ذکر کی گئی، ایک شان ہے غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، اور دوسری شان ہے قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ یہ الگ الگ شانیں ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے
کہ کوئی توبہ کرے تو وہ معاف کرتا ہے، نہیں، توبہ کوئی کرے تو وہ قابل توب ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہ بھی کر سکے تو غافر الذنب بھی ہے۔ تو غافر الذنب علیحدہ صفت ہے، قابل توب علیحدہ شان ہے، تو اسی لیے ان دونوں کے درمیان بہت ذکر کیا گیا کہ وہ توبہ کوئی نہ بھی کرے لیکن آگے گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر مار بھی پڑے، لیکن وہ بخشے گا، اس کی شان ہے، غافر الذنب جو اس کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کہتا ہے نا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا جو یہ بندہ ہے اس کا ایک عقیدہ ہے، اس کا ذہن ہے کہ ان لی ربی یغفر الذنوب جمیعا، اس کا یہ نظریہ عقیدہ ہے ان لی ربی کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو فرمایا اسی ذہن پر میں اس کے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ اشرہ ہے مغفرت کا، توبہ کرو، یہ بھی قانوناً ضروری ہے، لیکن جب اس کی رحمت کا رخ ہو جائے تو پھر قانون پیچھے رہ جاتی ہے، پھر مولویوں کے سمجھے ہوئے قانون وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب ابتداءً آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کے سر پہ چوٹ لگتی ہے کہ بندہ مر رہا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی کہ میرا وجود کو راکھ بنا کر کچھ سمندروں میں، کچھ ہواؤں میں، کچھ خشکیوں میں بکھیر دو، جلا کر راکھ بنا کر وجود کو اڑا دو، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ ہی نہ کرے۔ اب سوچنے والی بات ہے، یہ جو اس کا جملہ ہے نا کہ اللہ مجھے زندہ ہی نہیں کرے گا قیامت کے دن، اس میں تو قیامت کا انکار آ رہا ہے۔ بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت میں زندہ ہی نہیں ہوں گا، اس لیے میرے وجود کو بکھیر لو۔ اور دوسرا اس میں ایک زبردست اشکال ہے کہ کیا وہ اللہ کو قادر نہیں سمجھتا تھا کہ وہ راکھ کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو اگر قادر نہیں سمجھتا تو مسلمان ہی نہیں، قیامت پہ ایمان نہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ لیکن اصل بات اور تھی، یہ دونوں باتیں نہیں تھی۔ وہ آدمی گناہگار تھا، بہت بڑا گناہگار، توبہ بھی نہیں کر سکا۔ جب موت کے قریب وقت آیا تو وہ اللہ کے خوف سے ایسا ڈر گیا کہ اس کا عقل ٹھکانے نہیں رہا، ایسا ڈر گیا۔ وہ کوئی قیامت کا انکار نہیں کر رہا تھا، اگر قیامت کا انکار کرتا ہوتا تو اپنے وجود کو بکھیرنے کی بات ہی نہ کرتا۔ وجود کو بکھیرنے کی بات تو تب کر رہا ہے کہ وہ قیامت کا قائل ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن جب موت کی تلخیاں شروع ہوئیں اور اسے اپنے گناہ یاد آئے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ موت کے قریب سب سے بڑا دکھ اور غم اپنی زندگی کے گناہوں کا ہوتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے نا تو آدمی کو سب سے بڑا فکر لگتا ہے، او ہو میری زندگی ضائع ہو گئی اور میں پوری زندگی ضائع کر بیٹھا۔ موت کا اتنا فکر اور اس کا غم نہیں ہوتا جتنا اپنی زندگی کی بربادی کا ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی ناکامی جو آگے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں تو مست ہے نا، کبھی اللہ کی طرف آئے ہی نہیں، کبھی قرآن کی طرف آئے ہی نہیں، کبھی اس نے سوچے ہی نہیں، لیکن جب موت کے قریب
سب سے بڑا غم اور سوچ جب انسان کو آتی ہے کہ او ہو، میں اب موت بھی آنے لگی اور میں نے پوری زندگی بغاوت میں گزار دی اور پوری زندگی برباد کر کے آیا، تو وہ جو بھار اور وہ چیز ہوتی ہے وہ سب پر بھاری ہوتی ہے۔ تو اس آدمی اسی حالت میں ڈر گیا، اور ڈرا یوں کہ اس کا ہوش ٹھکانے پہ نہ رہا۔ اب بھاگوں کیسے؟ تو حدیث پاک میں ہے جب مر گیا اس کے بیٹوں نے اس کا وجود راکھ بنا کے بکھیر دیا، کوئی فضاؤں میں، کوئی سمندروں میں۔ تو قانون اللہ کا یہ ہے کہ مردے قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ قیامت نام ہی مردوں کے زندہ کرنے کا ہے۔ یہ جو آج کل کے للڑ اور یہ بریلر اور اہل حدیث، یہ سارے فرقے، یہ جو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر روح آ جاتی ہے اور جہاں مردہ زندہ ہوتا ہے، تو یہ بے ایمان دراصل قیامت کے منکر ہیں۔ ان سے پوچھو قیامت نام کس چیز کا ہے؟ قیامت نام ہے مردوں کے زندہ کرنے کا یا زندوں کے زندہ کرنے کا؟ خیر ہے، آپ روزے سے بیٹھے ہیں، 5 منٹ اوپر لگ جائیں گے۔ مردوں کے زندہ کرنے کا یا زندوں کے زندہ کرنے کا؟ اور یہ وہ بدبخت قرآن کے منکر فرقے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انہی قبروں میں ارواح واپس آ جاتی ہیں، اور مردے زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مشورے دیتے بھی ہیں اور ہاتھ باہر نکالتے بھی ہیں۔ اگر یہ بے ایمان ہندوؤں سے بدتر فرقے اور یہ انتہائی غلیظ فرقے قرآن کے مد مقابل یہ دراصل قیامت کے منکر ہیں۔ قیامت نام ہی مردوں کے زندہ کرنے کا ہے۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ مردوں کے یا زندوں کے زندہ کرنے کا؟ اچھا، قیامت آئے گی بھی تب۔ بخاری شریف فرمایا کہ ان من شرار الناس لا تقوم الساعة الا على شرار الناس وهم احیاء۔ قیامت آئے گی جب سب شرارتی بدماش لوگ زندہ ہوں گے۔ قیامت کے قریب زندہ رہنے والے کون ہوں گے؟ بدماش اور شرار الناس، سب سے بڑے بدماش۔ وہم احیاء، وہ زندہ ہوں گے تب قیامت آئے گی۔ اور جو انبیاء اولیاء کو بھی اب کہتے ہیں احیاء، تو یہ شرار والا فتویٰ انبیاء اولیاء پہ لگا رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا قیامت مومنوں پہ قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم ہوگی زمین میں زندہ رہنے والے ہم شرارہم، سب سے زیادہ بدماش، سب سے زیادہ خبیث لوگ جب زندہ ہوں گے تب قیامت آئے گی۔ اور اسی کی وضاحت ہے کہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا رہ جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو باقی تو مردے زندہ ہونے ہیں قیامت کے دن، اس کو اللہ نے وہاں زندہ کیا۔ زندہ کر کے پوچھا لما فعلت ھذا، یہ کیوں کیا؟ ذہن میں رکھ لو، غافر ذنب یہ مستقل شان ہے۔ اب یہ توبہ نہیں کر سکا، اسی طرح مر گیا۔ لما فعلت ھذا، اس طرح کیوں کیا؟ آگے وہ کہتے ہیں من خشیتک یا رب، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کی ہے، تجھ سے ڈر گیا۔ من خشیتک یا رب، تجھ سے ڈر گیا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا۔
اللہ نے فرمایا قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اس کی شان ہے غافر الذنب ہونا، بغیر توبہ کے بھی معاف کرتا ہے، شان اس کی یہی ہے۔ قانون میں توبہ رکھی، نہ ڈر بھی نہیں ہونا، قانون وہ ہے، لیکن میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ٹکڑا حدیث کا ذہن میں رکھ لو، حدیث تم نے سنی ہے تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ وہ جو آدمی 100 آدمی کا قاتل تھا، ابھی تک وہ بستی میں پہنچا نہیں تھا، راستے پہ تھا۔ وہ جو ایک مشرک پیر اور ملا کو بھی قتل کر کے جا رہا تھا، خادم رضوی جیسے بزرگ کو، اس کا خاتمہ پورا ختم پڑھ کے جا رہا تھا، کر کے نہیں پڑھ کے۔ ابھی اس نے قدم ہی اٹھایا، سبحان اللہ، جب آدمی اللہ سے ڈر جائے نا پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ 100 آدمی کو قتل کرنے والا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور پھر جب اللہ سے ڈرانا تو بھاگ رہا ہے کہ اب میں توبہ کروں کیسے؟ کسی اور سے پوچھا بزرگ سے، اس نے کہا او بستی ہے کالونی، وہاں نئے نئے بندے توحیدی بنے، توبہ کیے۔ یہاں پر ایک مولوی کہتے ہیں اولیاء اللہ کی بستی ہے، تو اولیاء اللہ ہوتی توحیدی ہے، مشرک ولی ہوتے ہی نہیں، اس لیے اولیاء کے نام پہ دھوکہ مت دو۔ تم نے جو اولیاء سمجھے نا، جو کپڑے اتار دے، وہ اولیاء نہیں ہیں، ننگ دھڑنگ، وہ اولیاء نہیں، بھنگی چرسی، وہ اولیاء نہیں، عورتوں کے اندر رہنے والے، غیر محرم عورتوں سے تعلقات رکھنے والے دیوس، وہ اولیاء اللہ نہیں، غیر اللہ کی پکار کرنے والے، وہ اولیاء اللہ نہیں، مشرک ولی اللہ نہیں، مشرک ولی الشیطان ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا عقیدہ قرآن والا، عمل محمد مصطفیٰ کی سنت والا، وہ اولیاء اللہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کوئی بدعتی ولی اللہ نہیں بن سکتا، مفتی اعظم بن سکتا ہے، حضرت اقدس بن سکتا ہے، اور استاذ المحدثین بن سکتا ہے، سند المفتین مفتیین بن سکتا ہے، لیکن ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ بدعتی شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، بدعتی امام المحدثین محتدثین محدثین متحدثین بن سکتا ہے، لیکن ولی اللہ بن سکتا ہے خالص کٹر توحیدی ہو۔ ایمان شروع توحید سے ہوتا ہے، اس لیے فَأَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ۔ انہوں نے سبز پگڑیاں باندھ کے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے آئی ہے۔ کسی نے وہ پوری ٹوکرے جتنی پاگ رکھی ہے، اور شرک کا پورا ابو جہل، پورا ڈرم بھرا ہوا شرک کا۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، یہاں قرآن پاک سورہ یونس، واہ ابن تیمیہ تجھ پہ خدا کی رحمت ہو، یہاں لفظ بڑے عجیب لکھے۔ ابن تیمیہ کہتی ہیں
کہ اولیاء اللہ کی جو حقیقت قرآن نے بیان کی، اگر اس کے علاوہ کوئی ولی کی تعریف کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ اور قرآن نے کیا کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، قرآن کو مانا اور یتقون شرک بدعت سے بچ گئے۔ تو چلو اولیاء کی کالونی ہو ہمارے، پھر بھی وہ کوئی جی ولیوں کی کالونی تھی، ولی ہوتے ہی موحد ہے۔ تو اب وہاں پر جب اس نے دیکھا جاتے ہوئے آخری بات، تو جب آدمی پہ موت آنے لگتی ہے نا تو احساس ہو جاتا ہے۔ اس کو جب بتایا گیا کہ وہ بستی ادھر چلا جا، اس نے رخ کیا اس بستی کا، اور اسے محسوس ہوا کہ مجھے تو موت آ رہی ہے۔ ناخنوں سے، پاؤں سے روح نکلنے شروع ہوئی، جہاں تک روح جب پہنچتی ہے تو ہوش حواس رہتی۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دیوار ہے دنیا اور برزخ کی، یہاں سے جب اوپر جاتی ہے پھر ختم، یہاں سے نیچے توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن اوپر یہ برزخ، یہ گھنڈی ہے، یہاں تک نیچے دنیا میں ہے، اوپر نکل گئی تو برزخ ہے، احوال برزخی طاری ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حدیث کے لفظ بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا کہ جب محسوس کیا نا میں مرنے لگا ہوں، تو اب گرنا گر رہا تھا، تو اس نے سینہ بستی کی طرف کر کے بستی کی طرف ہو کے گرا، اپنے آپ کو قابو کر کے جس طرف جا رہا تھا اسی راستے پہ آگے اپنا سینہ کیا اور اسی طرف ہو کر گرا۔ تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، زمین کو سکیڑ کے معاف کر دیا۔ تو غافر الذنب ہونا یہ میرے اللہ کی مستقل شان ہے، گناہوں کو معاف کرنا۔ لا یغفر الذنوب الا اللہ، جس طرح ہے نا لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا یغفر الذنوب الا اللہ، گناہ کو معاف کرنا یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ کوئی پیغمبر بھی گناہ نہیں معاف کر سکتا، مخلوق میں کوئی، جس طرح الہ ہونا اللہ کی شان ہے، اسی طرح گناہوں کو معاف کرنے والا ہونا بھی یہ صرف رب العالمین کی شان ہے۔ تو دو شانیں ہیں، غافر الذنب علیحدہ، قابل التوب علیحدہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اسی پہ بیان کر دوں گا، یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ یہ عشرہ ہے مغفرت کا، تو اس میں استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، اور رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال سب سے بڑے سخی رہتے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ کا ریح المرسلہ، جس طرح مسلسل آندھی شروع ہو جاتی ہے اس طرح آپ کی سخاوت شروع ہوتی، آندھی کی طرح۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، شیطان اور نفس پر سب سے بھاری چیز ہے اللہ کی طرف آنا، اور پھر عبادات میں سب سے مشکل چیز خرچ کرنا ہے۔ وہ تمہیں ایک دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں، کاروبار بند ہے، اور ابھی حالات ٹھیک نہیں، گنجائش نہیں، حالات تنگ ہے،
یہ سمجھ لو شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو پیغمبر کریم کی تعلیم ہے کہ جتنے تنگ دست ہو نا اتنا صدقہ دو، تنگ دستی میں تو زیادہ صدقہ کرو تاکہ تنگ دستی ختم ہو۔ الصدقہ تو ترد البلا، تو اس لیے جتنا مشقت زیادہ اتنی عبادت زیادہ۔ تو جب ہاتھ تنگ ہو اور تنگ ہاتھ سے خرچ کیا جائے تو اس کا ڈبل نہیں ٹربل اجر ملے گا، اور یہی سبب ہوگا مصائب کے ٹلنے کا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے یہ نکتہ ذہن میں رکھ دے کہ جتنا تنگ دستی میں، حالات کی تنگی میں جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنی جلدی وسعتیں عطا کر دے گا اور اتنا جلدی بلاؤں کو ٹال دے گا۔ تو روزی کا مالک ہی اللہ ہے، یہ تو نافع زار جب اللہ ہے تو مجھے اور آپ کو کیا نفع نقصان سے پھر اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے۔ جب نافع زار اللہ ہے تو ایمان بھی اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔